نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ زندگی عطا فرما رکھی۔ اللہ جل شانہ نے انسان کا جسم بنایا اور اس جسم کے اندر روح ڈالی۔ اللہ تعالیٰ نے جسم کو قائم رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے غذاؤں کا انتظام فرمایا، خوراک کا انتظام فرمایا، کھانا ہے، پینا ہے، انسان سانس لیتا ہے اس کے لیے آکسیجن ہے۔ کچھ دنوں پہلے آکسیجن کی کمی پڑ گئی، بہت سارے لوگ ختم ہو گئے، سانس نہیں ملی ان کو، سانس نہیں لے سکے، وہ آکسیجن نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے زندہ رہنے کے لیے کھانے کا انتظام کیا، پینے کا انتظام کیا، ہمارے زندہ رہنے کے لیے پانی کا انتظام کیا، سانس لینے کے لیے ہوا کا انتظام کیا۔ یہ سب انتظام اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ کیوں؟ یہ ظاہری جسم ہمارا جو ہے یہ باقی رہے، ہم زندہ رہیں۔ اسی طرح اللہ جل شانہ نے ہمارے جسم کے اندر روح ڈالی ہے اور اس روح کی بھی خوراک کا انتظام کیا۔ جیسے جسم کی خوراک ہے کھانا پینا، روح کی خوراک ہے اللہ کا ذکر، روح کی خوراک ہے قرآن پاک کی تلاوت، روح کی خوراک ہے نماز۔ یہ انسان کی روح کی خوراک ہے۔ آج کل کھانے پینے کا انتظام بہت زیادہ ہے، جگہ جگہ ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں، یہاں سموسہ کھا لیا، وہاں کچوری کھا لی، وہاں چائے پی لی، وہاں بسکٹ کھا لیا، دن بھر آدمی کھاتا پیتا رہتا ہے۔ تو انسان کا بدن تو طاقتور ہو گیا، اور روح کی غذا کیا ہے، روح کی خوراک کیا ہے، اس کا ہم لوگوں نے کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ نماز بھی نہیں پڑھ رہے، اللہ کا ذکر بھی نہیں کر رہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی نہیں کر رہے، تو روح ہماری کمزور ہو گئی اور جسم ہو گیا طاقتور۔ اب جسم بدن کوئی غلط کام کرتا ہے تو روح روک نہیں پاتی۔ انسان کو غصہ آتا ہے، لال پیلی آنکھیں نکالتا ہے، چلاتا ہے، چیختا ہے، گالیاں بکتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، کسی کو مارتا ہے، روح اس کو روک نہیں پاتی، اس لیے کہ روح تو کمزور ہے اور بدن ہو گیا طاقتور۔ جیسے ایک کمزور آدمی کو گھوڑے پر بٹھا دیا جائے، اب گھوڑا اچھل رہا ہے، کود رہا ہے، وہ روک ہی نہیں پا رہا اس کو۔ تو انسان کا روح بدن دو چیزوں سے بنا ہے، انسان کی زندگی دو چیزوں سے بنی ہے، ایک بدن اور ایک روح۔ تو بدن کو تو ہم نے غذائیں دی اور کھلایا پلایا اور اس کی خوراک کا انتظام کیا، لیکن روح جو ہے اس کی خوراک جو اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہے اس کی ہم نے کوئی پابندی نہیں کی، نہ پابندی سے ذکر کر رہے، نہ پابندی سے نماز پڑھ رہے، نہ پابندی سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے، تو روح کمزور ہو گئی اور بدن ہو گیا طاقتور۔ روح کی غذا کا بھی ہم کو انتظام کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ یہ کہ پابندی سے ہم ذکر کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کا، پابندی سے ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، پابندی سے ہم نماز پڑھیں۔ جیسے ہم ایک وقت نہیں کھاتے تو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، درمیان میں ہی کھا لیتے ہیں یا دوسرے وقت تو کھا ہی لیتے ہیں۔ تو اگر صبح ذکر نہیں کر پائے، شام کو کر لیں، دوپہر میں کر لیں۔ 24 گھنٹے میں سے کم 24 منٹ اللہ کے ذکر کے لیے نکالیں کہ اس وقت ہم اللہ کا ذکر کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ 7 قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے میدان حشر میں، جبکہ یہ سورج جو آج 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے یہ سوا نیزے پر آ جائے گا، زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو جائے گی۔ ہر انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں غرق ہوگا، کسی کا پسینہ ٹخنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ گھٹنے تک ہوگا، کسی کا پسینہ کمر تک ہوگا، کسی کا پسینہ سینے تک ہوگا، کسی کا پسینہ منہ میں لگام دے رہا ہوگا۔ یہ سب الفاظ حدیث میں آئے۔ اتنے زیادہ لوگ پریشان ہوں گے وہاں۔ اس وقت 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ جل شانہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔
ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے کہ جو ہر وقت جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جس نے اللہ کا ذکر کیا خالی ہونے کی حالت میں تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے. خالین کے دو مطلب ہیں. خالین کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس حال میں ذکر کیا کہ اس کا دل غیر اللہ سے خالی ہے، اس کے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے اس کے دل میں، اس کے علاوہ کوئی نہیں اس کے دل کے اندر. اس حالت میں اللہ کا ذکر کیا. اور ایک مطلب یہ ہے کہ تنہائی میں ذکر کر رہا ہے جبکہ اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے. بہرحال دونوں مطلب ہو سکتے ہیں. اگر مجلس میں ذکر کر رہا ہے تو دل خالی ہونا چاہیے غیر اللہ سے، اور تنہائی میں ذکر کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو ایسا آدمی جس نے اللہ کا ذکر کیا خالی ہونے کی حالت میں اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ایسا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا میدان حشر میں، جب سب لوگ پریشان حال ہوں گے. تو ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ یہ ارشاد فرماتے ہیں، من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، جو اپنے دل میں مجھے یاد کرے گا میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کروں گا. ومن ذکرنی فی ملئ ذکرتہ فی ملئ خیر منہ، اور جو مجلس میں یاد کرے گا اس سے اچھی مجلس میں، اس سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کے سامنے میں اس کو یاد کروں گا. تو اس بندے کی قسمت کا کیا کہنا، کتنا بڑا خوش قسمت ہے وہ آدمی کہ اللہ جل شانہ فرشتوں کے سامنے اس کا ذکر فرمائے کہ دیکھو میرا بندہ فلاں جگہ بیٹھ کر مجھ کو یاد کر رہا ہے. اللہ جل شانہ جس بندے کو یاد فرمائے وہ کتنا خوش قسمت ہوگا. تو بہرحال یہ ذکر کی مجلسیں بڑی قیمتی ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من قوم یذکرون اللہ، جو بھی کوئی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے، الا حفتہم الملائکہ، ان کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ونزلت علیہم السکینہ، اور سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ دلوں میں سکون ہوتا ہے، اور سکینہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ فرشتے جو خاص قسم کے ہیں جو ایسی مجلسوں میں آتے ہیں وہ آتے وہاں پر. نزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جو فرشتے حاضر ہیں ان کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر فرماتے ہیں. یہ 4 نعمتیں حاصل ہوتی ہیں ان لوگوں کو جو ذکر کی مجلس میں شریک ہوتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مررتم، جب تم گزرو بریاض الجنہ، جنت کی کیاریوں میں سے، فرتعو، تو خوب چرو. وہ ریاض الجنہ کیا ہے؟ فرمایا مجالس الذکر، ذکر کی مجلسیں، وہ جنت کی کیاری ہے، جب اس میں گزرو خوب چرو. جیسے جانور اگر ایسی جگہ پر گزر جائے جہاں پر خوب ہرا بھرا لگا ہوا ہو تو وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، پیچھے سے ڈنڈا مارو جب بھی نہیں ہٹتا، چرتا ہے، وہ چرنے میں لگ جاتا. اسی طرح جب ذکر کی مجلس میں آؤ تو خوب فائدہ حاصل کرو، خوب بیٹھ کر کے ذکر کرو. ذکر کی مجلس وہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، آپ اپنے آپ کو روکے رکھیے، بٹھائیے آپ ان کے ساتھ، اپنے آپ کو خود جا کر بیٹھیے ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہم کو کرتے رہنا چاہیے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے. اور اللہ جل شانہ نے ان بندوں کی تعریف فرمائی ہے قرآن پاک کے اندر جو بندے ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں.
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا حدیث پاک میں، یذکر اللہ فی کل احیانہ، کہ آپ ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ اسی کی عادت ڈالنے کے لیے یہ تسبیحات بتائی جاتی ہیں کہ ان تسبیحات کو پڑھتے پڑھتے ہماری بھی عادت ہو جائے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَلَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا بِذِكْرِ اللَّهِ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر میں تر و تازہ رہے۔ تو ذکر کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ ذکر کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ جو ہمارا دل سخت ہو گیا ہے یہ نرم ہو جائے گا۔ آج ہمارے دل سخت ہیں، قاسیت قلوبہم لذکر اللہ، اللہ کے ذکر نہ کرنے کی وجہ سے دل سخت ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ تلین قلوبہم وجلودہم لذکر اللہ، اللہ کا ذکر کریں گے تو یہ دل نرم پڑ جائیں گے، دلوں میں نرمی پیدا ہو جائے گی، اللہ کا خوف و خشیت آئے گا۔ الا ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے اور دلوں کو صاف کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ ثقالہ کہتے ہیں جس طرح سے کہ قلعی کرنے والا ایک برتن کو، تانبے کے برتن کو مانجتا ہے، پھر مانج کر کے اس کے اوپر قلعی کرتا ہے تو وہ چمکنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، اور جب ذکر کرتا ہے تو وہ زنگ جو ہے دھلنا شروع ہوتا ہے، دھلتے دھلتے زنگ دھلتے دھلتے صاف ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے ذکر، دل ذکر کی برکت سے۔ تو ذکر جو ہے یہ کرنا ضروری ہے ہمارے لیے، ذکر کا اہتمام کریں، اہتمام کے ساتھ میں ذکر کریں۔ ایک بزرگ جا رہے تھے، ایک صاحب جا رہے تھے ایک بزرگ کے پاس ملنے کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ ٹھہر گئے، وہ وہاں سو گئے، خواب دیکھا کہ ان بزرگ کا تو انتقال ہو گیا، بہت افسوس کیا، سوچا چلو ان کے جو مرید حضرات ہوں گے انہی سے جا کر مل لیں گے۔ اب وہاں جب پہنچے تو دیکھا حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمایا، خیر و عافیت کے ساتھ ہیں، بہت خوش ہوئے، جا کر ملاقات کی اور کہا حضرت میں تو راستے میں سو گیا تو میں نے یہ خواب دیکھا آپ کے بارے میں۔ تو انہوں نے پوچھا کب دیکھا تھا تم نے؟ کہ فلاں رات کو دیکھا تھا۔ تو کہا کہ صحیح کہا، صحیح دیکھا آپ نے، اس لیے کہ میں اس دن اللہ کا ذکر کیے بغیر سو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے اور اس کی مثال جو اللہ کو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے۔ اللہ کو یاد کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ تو انسان کی روح جب اس کو غذا نہیں ملتی تو وہ دھیرے دھیرے مردہ جیسی ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگوں کا دل ہی نہیں چاہتا نماز پڑھنے کو، بہت سے لوگوں کا دل ہی نہیں چاہتا نیک کام کرنے کو، بہت سے لوگوں کا دل ہی نہیں چاہتا ذکر کرنے کو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کا دل مردہ ہو چکا۔ تو انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا دل بدلتا ہے، یہ دل کی محنت ہے، دل پر محنت کرنے سے دل زندہ ہوگا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے، الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار انسان کے بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ انسان کے بدن میں جو ٹکڑا ہے جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے، الا وہی القلب، اور وہ دل ہے، دل جب ٹھیک ہو جائے گا اعمال اچھے ہوں گے، اور جب دل خراب ہوگا اعمال بھی خراب ہوں گے۔ تو انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا دل صحیح کرے، اور اس کے لیے پہلی بنیاد یہ ہے کہ ہم ذکر کریں۔ ذکر کرنے سے ہمارے دل میں نرمی پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ سے تعلق جڑے گا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ کا نور دل میں آئے گا، اللہ کا خوف دل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے گا تو جو کام آج ہم قانون سمجھ کر رہے ہیں اس کو اللہ کی محبت میں کریں گے۔ آج ہم نماز پڑھ رہے ہیں قانون سمجھ کر کہ بھئی چلو نماز کا وقت آ گیا،
آگے بلانے کے لیے جماعت والے چلو پڑھ لو نماز، رمضان کا مہینہ آ گیا چلو بھائی روزہ رکھ لو، نہیں تو لوگ کہیں گے روزہ بھی نہیں رکھتا ہے یہ آدمی، چلو بھائی وہ مولوی صاحب آ گئے چندہ مانگنے، چلو ان کو زکوٰۃ دے ہی دو۔ لیکن جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی تو یہی نماز ہم اللہ کی محبت میں پڑھیں گے، پہلے سے جا کر تیاری کر کے مسجد میں بیٹھ جائیں گے، یہی زکوٰۃ ہم اللہ کی محبت میں دیں گے، تلاش کر کر کے غریبوں کو، مدرسے والوں کو ان کا ادب احترام کر کے زکوٰۃ دیں گے، یہی روزہ ہم اہتمام کے ساتھ میں رکھیں گے، صرف کھانا پینا نہیں چھوڑیں گے بلکہ گناہ بھی چھوڑیں گے، تو اللہ کی محبت کی وجہ سے یہ سب کام کرنے لگیں گے، اور اللہ کی محبت آئے گی اللہ کا ذکر کرنے سے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی اس کا ذکر زیادہ کرو گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔ اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم يا رحيم، وارض عنا وعن جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعل كلمة الإسلام والمسلمين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور العرفان، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وإن لم ترحمنا فمن يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا۔ یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن و سنت سیکھنے کی، سکھانے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قرآن و سنت کے انوار سے ہمارے دلوں کو منور فرما، قرآن و سنت کے اخلاق سے ہماری زندگیوں کو مزین فرما، قرآن و سنت کے احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کی برکات سے ہم سب کو مستفید فرما۔ یا ارحم الراحمین ہماری عمروں میں خیر و برکت عطا فرما، ہمارے رزقوں میں خیر و برکت عطا فرما، ہماری آل اولاد میں خیر و برکت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما، جو بے گناہ قید ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو ناجائز مقدمات ماخوذ ہیں ان کو اس سے خلاصی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اس مبارک مجلس کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنا کرم فرما۔ یا ارحم الراحمین آپ کی محبت عطا فرما، آپ کی معرفت عطا فرما، آپ کا قرب عطا فرما، آپ کی رضا عطا فرما، آپ کے انوارات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اتباع کی توفیق عطا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ایک ایک سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنا کرم فرما۔ یا ارحم الراحمین پوری امت محمدیہ کی حفاظت فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما، ہر قسم کی گمراہیوں سے حفاظت فرما، وقت آخر ایمان پر خاتمہ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنا نصیب فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔